اپنا ثواب بڑھانے کے لیے یا پھر اس کو یعنی قائم رکھنے کے لیے جب ایک انسان اہتمام کرے گا تو اللہ پاک اس سے زیادہ راضی ہوگا، اور وہ چند طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ سے زیادہ اجر و ثواب انسان لے سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب زکوٰۃ انسان پہ فرض ہو جائے تو وہ اس کی ادائیگی میں جلدی کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ دینی ہے، وہ سن رکھا ہے کہ 70 گنا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 4 مہینے سے گھر میں ہانڈی بھی نہیں پکا رہا، اس کے بچے ایسے ہیں کہ وہ اسکول کی فیس بھی ادا نہیں کر سکتے، ان کے گھر میں بر وقت کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، اور آپ انتظار کر رہے ہیں رمضان شریف کا۔ ایسے میں آپ کو رمضان شریف میں زیادہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس بے بس اور مصیبت زدہ خاندان کی بر وقت مدد کر کے ان کو تنگی سے نکالنے پر رمضان سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ کوشش کی جائے کہ آپ کا جو صدقہ ہے، یاد رکھیے کہ زکوٰۃ بھی صدقہ ہوتا ہے، لیکن صدقے کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، ایک ہوتا ہے نافلہ۔ واجبہ وہ ہوتا ہے جو اللہ ہمارے اوپر لازم کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ، جیسے فطرانہ، جیسے فدیہ۔ اور نافلہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہم خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے مال کے شکرانے میں، یا بعض اچانک کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، یہ سارے صدقے نافلہ ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے جو صدقے ہیں جب آپ ان کو پوشیدہ طور پہ ادا کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ مطلب آپ لوگوں پہ اعلان نہیں کرتے کہ میں نے یہ صدقہ کیا، میں نے وہ کیا، یا میں نے فلاں کی ضرورت پوری کی، یا جس کی پوری کی اس کو وقتاً فوقتاً کہا کہ میں تمہارے کام آتی ہوں، میں تمہاری مدد کرتی ہوں، یہ سب چیزیں اذیت دینے والی ہیں اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور اس سے بندے کے اجر و ثواب میں بعض اوقات کمی ہوتی ہے اور بعض اوقات مکمل اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پوشیدہ کی ایک تو صورت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلے، پوشیدہ کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں آپ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سفید پوش عزت دار بندہ ہے، جب میں زکوٰۃ کا کہہ کے اس کو دوں گی تو اس کا دل دکھے گا اور وہ آزردہ ہوگا، تو آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں۔ آپ اس کو بطور تحفہ کہہ کے، اس کے بچے کے لیے تحفہ کہہ کے، یا کوئی چیز خرید کر سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے تو اس کو مالک بنا دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اگلے بندے کی عزت بھی رہ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پوشیدہ صدقہ ادا کرتے ہیں تو پوشیدہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بے پناہ گناہ گار ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف اللہ نے ان کے بچانے کی یہ صورت بنائی ہوتی ہے کہ ان کو صدقہ دینے کی عادت ڈال دیتا ہے، وہ صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے دیتے ہیں، اور صدقہ دینے سے وہ جو اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ اس عبادت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا احسان نہیں رکھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اس بندے کا احسان مند ہوں۔ یہ بات اگر ہمارے اندر اتر جائے تو بڑی کمال کی بات ہے۔ کیا زکوٰۃ ہم نے دی، پھر ہم یہ نہیں کہیں، کسی کو بھی نہ سمجھیں، اپنے دل میں بھی یہ خیال نہ آنے دیں کہ بھئی اس بندے پر میرا احسان ہے، میں نے اس کو زکوٰۃ دی تو اس کے گھر میں آٹا آیا، میں نے اس کو زکوٰۃ دی تو اس کی بچی کے کپڑے آئے، میں نے اس کو زکوٰۃ دی تو اس کا بچہ اسکول پڑھنے گیا۔ نہیں، آپ یہ سوچیں کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ آپ اگر اپنے جسم یا اپنے کپڑوں سے میل اتارتے ہیں تو میل والا پانی جو ہے، اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ یہ پانی استعمال کر لیں، پی لیں، تو کوئی لے گا؟ پیے گا؟ اور اگر کوئی پی لے، کوئی بڑی مجبوری ہو جائے آپ کو پلانے کی، تو آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑی نیکی کر دے، وہ پی لے، تو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا تمہارے اوپر بہت احسان ہے، میں نے تمہیں میل والا پانی پلا دیا؟ یا آپ اس کے احسان مند ہوں گے کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ میرے مشکل وقت میں تم کام آئی؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ اپنے صدقات اور زکاتیں لے کے پھریں گے، کوئی وصول کرنے والا نہیں ملے گا، اور جب تک وہ کوئی وصول نہیں کرے گا آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔
وہ نحوست، وہ تنگی، وہ مفلسی اور وہ چیزیں جو ہوں گی وہ آپ کے اوپر رہیں گی جب تک وہ مال نہیں نکلے گا. تو گناہ گار آپ ہوں گے نہ دے کے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں مرضی جائیں اور بندے کو تلاش کر کے وہاں دیں. تو جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا اس وقت پتہ چلے گا آپ کتنی مشکل میں ہیں. اب یہ حالات ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے مال سے میل اتارنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب ایسے میں یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ وہ میل جو ظاہری طور پہ اترا وہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا. اب ہم عادی ہیں ہر چیز کو دیکھنے کے، تو جو چیزیں دکھتی نہیں ہیں ہم ان پہ کم ہی یقین لاتے ہیں. اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا اسی طرح چاہیے کہ جس طرح ہمارے میل کو کوئی قبول کر لے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے مال کے میل کو، دولت کے مال کو جب کوئی قبول کر لیتا ہے اور وہ اپنے سر لے لیتا ہے، وہ اپنی زندگی اس میل کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتا ہے، ہمارے مال کو وہ پاک کر دیتا ہے، تو سوچئے انصاف سے پھر احسان مند کس کو ہونا چاہیے؟ اس کو یا ہمیں؟ ہمیں. جو زکوٰۃ دیں گے ان کو احسان مند ہونا چاہیے اس بندے کا جس نے اس پر احسان کر کے اس کے میل کو قبول کر لیا. حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم بالکل اس کے خلاف کرتے ہیں، اور ہم انہی لوگوں پہ اپنا احسان رکھتے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے ہمارے غلام بن جائیں. تو یہ غلط ہے. اس کانسیپٹ کو ہم جب کلیئر کریں گے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا کہ یہ خیال ہی ہمارے دل سے نکل جائے گا کہ ہم اس کے اوپر احسان جتائیں، بلکہ ہر وقت ہم اس کے احسان مند ہوں. یعنی لائن سیدھی کرنی ضروری ہے. پہلے تربیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، سوچوں کا درست ہونا ضروری ہے، تعلیم کا درست ہونا ضروری ہے. یہ خرابیاں خود ہی پھر ختم ہونی شروع ہو جائیں گی.